السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر عبد المالک ہے۔ میں اسسٹنٹ پروفیسر آف پلاسٹک سرجری کے طور پہ کام کر رہا ہوں۔ آج میں آپ کو تھوڑا سا پلاسٹک سرجری اور کاسمیٹک سرجری کے بارے میں کچھ بتانا چاہ رہا ہوں، اس کی بیسکس اور اس کے حوالے سے فردر کچھ چیزیں۔ بیسیکلی پلاسٹک سرجری کا مطلب ہے ٹو مولڈ اور ٹو ری شیپ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم باڈی کے جو ڈفرینٹ اسٹرکچرز ہوتے ہیں ان کو ہم مولڈ کرتے ہیں یا ری شیپ کرتے ہیں تاکہ ان کو بیٹر پوزیشن میں لایا جا سکے۔ بیسیکلی ایک پرسیپشن ہے پلاسٹک سرجری، ہمیشہ یہ کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ یہ کاسمیٹک سرجری ہے، لیکن میں ایک چیز آپ لوگوں کو واضح کر دوں کہ پلاسٹک سرجری میں صرف کاسمیٹک سرجری نہیں آتی، اس کے دو اور کمپوننٹ بھی ہوتے ہیں۔ ایک کمپوننٹ اس کے اندر آتا ہے ریکنسٹرکٹیو سرجری کا، دوسرا کمپوننٹ اس کے اندر آتا ہے برن کا، اور تیسرا کمپوننٹ اس کے اندر آتا ہے کاسمیٹک سرجری کا۔ تو آج میں آپ کو جو اس کا ایک کمپوننٹ ہے جس کو ہم کاسمیٹک سرجری کہتے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا بریف کرنا چاہتا ہوں۔ کاسمیٹک سرجری میں بیسیکلی جو پروسیجرز آتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں نان سرجیکل پروسیجرز ہوتے ہیں اور پھر سرجیکل پروسیجرز ہوتے ہیں۔ اور نان سرجیکل پروسیجرز جس میں ہم سرجری نہیں کرتے، اس میں لائک ہم بوٹاکس انجیکشن ہو گیا، فلر انجیکشن ہو گیا، لیزر ہو گیا، کیمیکل پیل ہو گیا، اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ ہم نان سرجیکل پروسیجر میں کنسیڈر کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو سرجیکل پروسیجرز آتے ہیں اس کے اندر 3 ٹائپس کے پروسیجرز ہوتے ہیں۔ اس میں نان انویسو پروسیجرز ہیں، منیمل انویسو پروسیجرز ہیں اور انویسو پروسیجرز ہیں۔ جو نان انویسو پروسیجرز ہیں اس میں چھوٹے چھوٹے پروسیجرز جس میں لائک ہم پی آر پی کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہم مائکرو نیڈلنگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہیئر کے لیے پی آر پی کر سکتے ہیں، فیس کے لیے پی آر پی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم فیٹ انجیکشن کرتے ہیں، لائک فیس پہ ہم فیٹ انجیکشن کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارے جس کو ہم کہتے ہیں کہ نان انویسو پروسیجرز اس کے پارٹ میں آ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد لیس انویسو پروسیجرز جس کے اندر ہیئر ٹرانسپلانٹ ہو گیا، یا وہ پروسیجر جو ہم لوکل اینستھیزیا میں کر سکتے ہیں لائک آٹو پلاسٹی یا ایئر ری شیپنگ ہو گئی، گائنوکومیسٹیا سرجری ہو گئی، یا اس طرح کے کچھ پروسیجرز ہوتے ہیں جو ہم بیسیکلی انڈر لوکل اینستھیزیا کر سکتے ہیں، اس کو ہم لیس انویسو پروسیجرز میں کنسیڈر کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کچھ جو مور انویسو پروسیجرز کی طرف آتے ہیں جس کے اندر آپ یہ کہہ لیں کہ رائنوپلاسٹی ہو گئی، فیس لفٹ سرجری ہو گئی، ٹمی ٹک ہو گیا، لائپوسکشن ہو گیا، اس طرح کے پروسیجرز کو ہم مور انویسو پروسیجرز میں کنسیڈر کرتے ہیں۔ اب دوسری چیز میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گا ریزلٹس کے بارے میں۔ بیسیکلی یہ ہے کہ آج کل لوگوں کا یہ ٹرینڈ ہوتا ہے کہ ایسا پروسیجر کرایا جائے جس کا مطلب ریزلٹ ان کو جلدی ملے۔ اب اس حوالے سے جو ڈرماٹولوجسٹ لوگ ہوتے ہیں وہ نان سرجیکل پروسیجر کی طرف پیشنٹ کو لے جاتے ہیں۔ نان سرجیکل پروسیجرز کا نو ڈاؤٹ جو ہے نا ریزلٹ آپ کو جلدی مل جاتا ہے، لیکن اس کا پرابلم کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ریپیٹ کرانا پڑتا ہے، بار بار آپ کو کچھ ٹائم کے بعد 3 to 6 منتھ کے بعد وہ ریپیٹ کرنا پڑتا ہے۔ جو سرجیکل پروسیجرز ہوتے ہیں ان کا نو ڈاؤٹ تھوڑا سا ریکوری ٹائم زیادہ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو نان سرجیکل پروسیجرز، لیکن ان کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایک دفعہ آپ یہ پروسیجر کرا لیتے ہیں تو آگے ایٹ لیسٹ 3 to 6 year، 3 to 7 year، 8 year تک آپ کا وہ پروسیجرز اس کے ریزلٹ قائم رہتے ہیں۔ تو مطلب اس کے جو ریزلٹ ہوتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں لانگ ٹرم یا لانگ لاسٹنگ ریزلٹ ہوتے ہیں۔ اب اس کے بعد ایک دو اور چیزیں میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ نے کیسے چوز کرنا ہے کہ آپ نے ایک اتھینٹک ڈاکٹر کے پاس جانا ہے یا آپ ایک سرٹیفائڈ کوالیفائڈ پلاسٹک سرجن یا جس کو آپ کہیں کہ بیسٹ پلاسٹک سرجن کے پاس جانا ہے، تو اس کے لیے آپ لوگ کیا کنسیڈر کرتے ہیں۔ اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے، پہلے آپ لوگ یہ دیکھیں کہ جس ڈاکٹر کے پاس آپ جا رہے ہیں آیا وہ کوالیفائڈ ہے کہ نہیں، مطلب اس کے پاس پلاسٹک سرجری کی ڈگری ہے کہ نہیں ہے، یا وہ وداؤٹ اینی ڈگری جسٹ کہ اس نے ڈپلوماز کیے ہوئے ہیں اس کی بیس پہ وہ کام چلا رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہونی چاہیے۔ دوسری بات جو اچھے پلاسٹک سرجن کی کوالٹی میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ اس کے پاس جائیں تو آپ کو وہ سارا ایک پروسیجر کے بارے میں ساری ڈیٹیل بتائے، مطلب اس کے بینیفٹس بتائے، پروسیجر کی ڈیٹیل بتائے، اس کے سائیڈ ایفیکٹس بتائے، اس کا آؤٹ کم بتائے، اس کی کمپلیکیشنز بتائے۔ تو وہ آپ کنسیڈر کریں کہ جس نے آپ کو ساری چیزیں ایکسپلین کی ہیں،
جیسے آپ ویسٹرن کنٹریز میں جاتے ہیں آپ لوگ یا نیٹ کے اوپر پڑھتے ہیں، آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ ڈفرینٹ کمپلیکیشن یا پرابلمس ہوتی ہیں، تو وہ ساری چیزیں اگر آپ کو ڈیٹیل میں بتاتا ہے تو وہ ایک چیز ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جو آپ کا پلاسٹک سرجن ہو یا آپ کا جو ٹریٹنگ فزیشین یا سرجن جس کو آپ کہیں وہ ہو، وہ ایٹ لیسٹ جو ہے نا اس کا بیہیویئر آپ لوگوں کی طرف بہت اچھا۔ پھر اس کے بعد نہ ہو کہ صرف جو پروسیجر کرنے سے پہلے وہ آپ لوگوں کے ساتھ اچھا بیہیویئر رکھے یا آپ لوگوں کی بات کو سنے اور پروسیجر کرنے کے بعد وہ آپ کو بھول جائے، ایسے پرسن کے پاس کبھی نہیں جانا۔ اور پھر ڈرماٹالوجسٹ وغیرہ نو ڈاؤٹ دے آر کوالیفائڈ، بٹ دے آر کوالیفائڈ فار دا نان سرجیکل پروسیجرس، وہ سرجیکل پروسیجرس کے لیے کوالیفائڈ نہیں ہیں۔ اگر وہ آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ جی ہم سرجیکل پروسیجر کر سکتے ہیں تو وہ ان کی غلط فہمی ہوتی ہے۔ میں بھی ہو سکتا ہے وہ کسی اور بندے کو وہاں پہ بلائیں جو بیسیکلی یہ پروسیجر پرفارم کریں، ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے آپ نے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ کون سے بندے کے پاس آپ نے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی فردر جو ہے نا جو ڈفرینٹ پروسیجرز ہوتے ہیں، ہر پروسیجرز کے حوالے سے اس کی اپنی ڈیٹیلز ہیں، ہوپ فلی جو ہے نا وہ آپ کو فردر اپنی ویڈیوز کے اندر میں ان کی ہر ایک کی ڈیٹیل آہستہ آہستہ بتاتا جاؤں گا تاکہ آپ لوگوں کو پراپرلی اس چیز کا پتہ چلے کہ پلاسٹک سرجری کیا ہے، کون سا اچھا ڈاکٹر ہے، اس کے ریزلٹس کیا ہیں، کون سے پروسیجرز کی کیا کمپلیکیشن ہے، کس کے پاس ہمیں جانا چاہیے، آؤٹ کم اس کا کیسا ہے، پلاسٹک سرجری کروانی چاہیے کہ نہیں کروانی چاہیے، کون سے لوگ ہیں جو پلاسٹک سرجری کے سوٹیبل کینڈیڈیٹس ہیں۔ ڈیفینیٹلی ایجنگ پروسیس کے ساتھ ساتھ جو سکن ہے ہماری اس میں چینجز آتی ہیں، باڈی میں ہماری چینجز آتی ہیں، ویٹ گین یا ویٹ لاس کے ساتھ ہماری باڈی میں چینجز آتی ہیں، تو اس طرح کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں پھر وہ اپنی شیپ کو امپروو کرنے کے لیے، اپنی باڈی کو، اپنی خوبصورتی کو امپروو کرنے کے لیے وہ اپنے آپ کو کاسمیٹک سرجری کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ لیکن کاسمیٹک سرجری کا کینڈیڈیٹ وہی ہوتا ہے جو پہلے اس چیز کو سمجھے کہ اس کو پرابلم کیا ہے، اس کے لیے کون کون سے آپشن سوٹیبل ہیں اور کیا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بیسیکلی کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ آج شیئر کرنا چاہتا تھا۔ باقی فردر انشاءاللہ فیوچر ڈیٹیلز میں سارے پروسیجر کی علیحدہ سے ڈیٹیل آتی رہے گی۔ ہوپ فلی آپ لوگوں کو میری یہ چیزیں سمجھ آئی ہوں گی۔ پھر بھی کوئی کویشچن آپ لوگ کرنا چاہیں، کوئی بات پوچھنا چاہیں تو آپ لوگ میرے سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اینی ٹائم ویلکم۔ تھینک یو سو مچ اینڈ شکریہ۔